بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، جب ہم نے بادشاہوں کے تاج پیروں میں روندے، کون سی خواتین مرد کو مرد بناتی ہیں؟ اسپین کا بادشاہ تاج کیوں نہیں پہنتا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عربی ملک الجزائر اس کی وجہ ہے؟ 1541 میں چارلی کان نے الجزائر کے شہر پر قبضہ کرنے کے ارادے سے حملہ کیا، جہاں اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا تشکیل دیا جس کا نام آرمادا تھا، اور یہ بحری بیڑا ہسپانوی جزیرے میلیورکا سے دارالحکومت کے ساحلوں کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس مہم کو الجزائر کی جانب سے سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ہسپانویوں کے لیے اس کا المناک انجام ہوا، کیونکہ جنگ کے بعد ان کی لاشیں کئی دنوں تک سمندر کی سطح پر تیرتی دیکھی گئیں۔ تقریباً 20,000 فوجی ہلاک اور 250 سے زیادہ جنگی جہاز تباہ ہو گئے۔ ہسپانوی شہنشاہ 8,000 سپاہیوں کو دارالحکومت کے ساحلوں پر چھوڑنے پر مجبور ہوا، کیونکہ وہاں کافی بحری جہاز باقی نہیں تھے۔ جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو اب دیمن واس نامی علاقے میں چارلی کان نے تاج اپنے سر سے اتار دیا اور کہا، اے تاج، میں تجھے اٹھانے کے لائق نہیں، پھر اسے سمندر میں پھینک دیا۔ تب سے لے کر آج تک اسپین کے کسی بھی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا۔ ہم نے کئی مغرور سلاطین کے تاجوں کو پاؤں تلے روندا ہے، ہم نے کئی ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے، ہم نے خیبر میں بھی شکست دی، ہم نے حطین میں بھی ہرایا، ہم نے یرموک کا بھی مزہ چکھایا، ہم نے ملاز گرد پر عبرت ناک شکست دی، ہم نے ہند کے بتوں کا 17 بار ستیہ ناش کیا، مگر اس وقت ہم اسلامی فکر کے پابند تھے تو دنیا پر حاکم تھے۔ آج اسلامی فکر سے آزاد ہیں تو اقوام عالم کے غلام بن گئے ہیں۔ زیر نظر تصویر اسپین کے بادشاہ فلپ سادس کی ہے، اس نے بھی کبھی تاج نہیں پہنا۔ دشمن آج تک ہمارے اجداد کی مار نہیں بھولے، اور ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ دجالی نظام ہو یا صلیبی طاقتیں ہوں یا اکھنڈ بھارت ہندو، تو یہ سب خفیہ اور اعلانیہ اسلام کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، مگر جن کے خلاف تیاری ہو رہی ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں گدھ کی مثل مرادر جمع کرنا ہے، جبکہ اسلاف کا طرز زندگی تو یہ تھا کہ مرابطون کے دور میں عورت اپنی پڑوسن کو شرم دلاتی تھی کہ تمہارے شوہر کی تلوار پر زنگ لگا ہوا ہے، یا تلوار کے دستے پر میل جم گئی ہے، یعنی وہ جہاد پر کیوں نہیں گیا۔ عورت اپنی بہن کو آر دلاتی تھی کہ تمہارے شوہر کا گھوڑا کمزور کیوں ہے، اگر جہاد پر جاتا تو خوراک کھا کر موٹا اور زخمی ہوتا۔ عورت فخر کرتی تھی کہ اتنے سالوں سے میرے شوہر کی تلوار پر زنگ نہیں چڑھا، یعنی وہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مرابطون کے دور میں شادی کے قابل جوان لڑکیاں بھی ایسے نوجوانوں سے شادی کرنے سے گریز کرتی تھیں جو خوشبو کا استعمال کرتا ہوتا، کیونکہ وہ جہاد نہیں کیا تھا۔ مرابطون کے دور میں مقولہ تھا، ایسا مرد شادی کے قابل نہیں جس کے قدم جہاد میں گرد آلود نہ ہوئے ہوں۔ اس وقت جو لڑکا نماز نہ پڑھتا اور علماء کی صحبت اختیار نہ کرتا تو لڑکیاں کہتی تھیں کہ یہ میرے بچوں کے باپ بننے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے جانوروں کا خادم بننے کے قابل ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ خواتین مرد کو مرد بنانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی، اور اب یہ دور ہے کہ خواتین مردوں کو مخنث بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ خواتین ایسے سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں جو مال جمع کر دے، حلال اور حرام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب عورت دوسری عورت کو مرد کی کمائی زیادہ نہ ہونے پر شرم دلاتی ہے، بڑا گھر نہ ہونے پر شرم دلاتی ہے، گاڑی نہ ہونے پر شرم دلاتی ہے، بے نمازی ہونے پر شرم نہیں دلاتی، دین ہونے پر شرم نہیں دلاتی، داڑھی منڈا مخنث ہونے پر شرم نہیں دلاتی، بلکہ داڑھی والا وجیہ مرد ہونے کی شرم دلاتی ہے۔ کبھی نہ وہ مرد رہ گئے نہ صلیبیوں کے تاج اتار پا رہے ہیں۔ وہ مرد جو کبھی صلیبی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کر دے، یا وہ مرد جو ان کے تاج اتار دیں۔ خواتین کی وجہ سے ایسے مرد تیار ہوتے ہیں۔ جب خواتین ہی مردوں کو مرد نہ رہنے دے تو فاتح کون ہوگا؟